قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي المكي المدني الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلوات پر محمد عزیزان گرامی، میں سب سے پہلے آپ کو زحمت دے دوں اور وہ یہ ہے کہ صاحب نے مجھے عنایت فرمایا ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ مرحوم مدد علی ابن خاص علی کریم النساء بنت محمد علی سکینہ بیگم بنت محمد علی نرجس خاتون بنت محمد حسن زین العباس علی محمد خیرو بیگم طالب علی مشیر بانو بنت اشتیاق علی ان حضرات کو ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے اور سورہ اخلاق بھی اس میں شامل کر لے کے ان کی روح کو ارسال کر دیں، آپ کو بھی ثواب پہنچے گا اور ان مرحومین کی ارواح کو بھی ثواب ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ تو عزیزان گرامی، میں نے جو عنوان قائم کیا تھا کل خلافت اور امامت کا، میں نے کل کہا تھا کہ امامت اور خلافت کا مقابلہ تھا جس کا فیصلہ کربلا میں ہوا۔ آپ غور کریں، تاریخ پر نظر ڈالیں تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یقیناً ایسا ہی ہوا۔ خلافت امامت کے خلاف تھی، امامت خلافت کے سے اختلاف رکھتی تھی۔ امامت اللہ کا قائم کیا ہوا عہدہ، خلافت انسانوں کا بنایا ہوا ایک حقوق، اس لیے وہ زیادہ دن تک قائم نہ رہ سکا۔ خلافت کا مقابلہ امامت نے کیسے کیا؟ آپ سوچ لیجئے، ساری طاقت خلافت کے پاس ہے، سارا اقتدار خلافت کے پاس ہے، فوج اس نے بنا دی۔ خلافت جیسے ہی قائم ہوئی، یاد رکھیے اگر آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں حضور محمد مصطفیٰ
کسی نے مجھ سے چھین لیا اور اس کی جگہ پر دوسری کتاب مجھے دے دی. دونوں میں کوئی جوڑ نہیں, دونوں میں کوئی مطابقت نہیں, دونوں میں کوئی نقطہ مشترکہ نہیں. بالکل الگ سے آپ کو دکھائی دے گا کہ اب تک جو افراد میرے سامنے آ رہے تھے حضور محمد مصطفیٰ تھے, ان کے ساتھ بلال حبشی تھے, ان کے ساتھ ابو ذر غفاری تھے, ان کے ساتھ حضرت مقداد تھے, ان کے ساتھ حضرت عمار تھے, ان کے ساتھ اس طرح کے افراد تھے, وہ سب غائب ہو گئے, اب کوئی نہیں ہے. اب ایک دوسری تاریخ ہمارے سامنے آ گئی, وہ آ گئی تاریخ. اب رسول اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہے, رسول اللہ کی کوئی خوشبو محسوس نہیں ہوتی, کوئی ان کی جھلک نہیں دکھائی دیتی. ایک دوسری تاریخ اب ہم پڑھ رہے ہیں. آپ کو بالکل ایسے ہی معلوم ہوگا, ایسے ہی معلوم ہوگا. اب ایسا ہوا کہ فوج بنا لی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی فوج نہیں بنائی تھی, فوج کا کوئی رجسٹر نہیں قائم کیا تھا, فوج کا کوئی سپہ سالار نہیں بنا تھا, فوج کی کوئی رہنے کی جگہ نہیں جہاں فوجیں رہتی ہیں. کیمپ میں کوئی کیمپ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. بس رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے. کون جائے گا میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے کفار و مشرکین سے؟ لوگ ساتھ آ جاتے تھے, مسلمان چلے جاتے تھے, مقابلہ ہوتا تھا, فتح حاصل ہوتی تھی. جب تک ہم تاریخ پڑھتے ہیں ہمیں محمد مصطفیٰ کے بعد علی مرتضیٰ دکھائی دیتے ہیں اور کوئی نہیں دکھائی دیتا. عزیزان گرامی, مکے میں چھوڑ کے مکہ جب رسول اللہ آئے ہیں, علی کو اپنے بستر پر لٹا کے آئے ہیں, تو گویا یہ دنیا کو بتا رہے تھے کہ میرے پاس جو امانتیں جمع تھی علی کے حوالے کر دیا. امانتوں کو, امانت داروں کو حوالے کریں. گویا ایک مثال قائم کر رہے ہیں کہ میرے بعد علی سے میری مثال ہے. ملنا ہو تو علی سے ملنا, اس سے ملو گے تو علی سے ملو گے. تو عزیزان گرامی, اب وہاں سے رسول اللہ آئے, اپنی بیٹی کو اور اپنے پالنے والی خاتون کو جنہیں ماں کہتے تھے رسول اللہ, وہ کون تھی؟ فاطمہ بنت اسد تھی, علی کی والدہ. ان کو حوالے کیا علی کے. اور اس کے علاوہ حضرت ام ایمن تھی اور دو خواتین تھی کہ لے کے آنا. حضرت علی لے کے پہنچ گئے, میدان مقام قبا پر پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد رسول اللہ رکے ہوئے تھے, حضرت علی کا انتظار کر رہے تھے. جب علی آ گئے تو آگے بڑھے, مدینے میں داخل ہوئے. آگے آگے پیغمبر ہیں, پیچھے پیچھے علی ہیں. عزیزان گرامی, جہاں دیکھیے اب تک پیدائش کے بعد علی رسول اللہ کے ساتھ دکھائی دیے, رسول کبھی تنہا نہیں دکھائی دیے. اب مدینے میں پہنچ گئے, رسول اللہ آگے ہیں, علی ان کے پیچھے ہیں. رسول اللہ نے سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا اور اسی گھر کے ساتھ اپنے لیے ایک حجرہ بنایا اور اس میں قیام کیا رسول اللہ نے. اسی میں فاطمہ زہرا گئی. یہ تاریخ کی ابتدا ہے مدینے میں جو رسول اللہ نے قائم کی. اور اس کے بعد پہلی جنگ ہوئی, جنگ بدر. اور وہ جنگ بدر آپ کے سامنے ہے. جب مسلمان جمع ہو گئے تو ادھر ہزاروں تھے, ادھر تھوڑے سے لوگ تھے, گنتی کے لوگ تھے مسلمان. مگر جب مقابلہ ہوا تو پہلے کون میدان میں نکلا؟ سب سے پہلے کفار نے کہا کہ ہم اعلیٰ خاندان کے لوگ ہیں, ہم سے اعلیٰ خاندان ہی کا لڑ سکتا ہے, وہی آئے جو ہمارے برابر کا ہے. کوئی نہیں اٹھا. رسول اللہ نے حضرت علی سے کہا جاؤ. علی میدان میں گئے اور اس کے بعد حضرت امیر حمزہ میدان میں گئے اور اس کے بعد کوئی اور تھا, دیکھیے ذہن میں نام نہیں ہے. 3 حضرات گئے, ادھر سے 3 آئے, مقابلہ ہوا. علی کی تلوار نے سب سے پہلے اپنے دشمن کو ختم کیا. اس کے بعد پہنچنے کے بعد حضرت حمزہ کا دشمن جو تھا اسے ختم کیا اور اس کے بعد تیسرے کی بھی جا کے مدد کی. سب سے زیادہ علی نے قتل کیا. کفار کہتے تھے ہر طرف علی دکھائی دے رہے تھے, علی دکھائی دیتے تھے. تو
علی اور محمد اس طرح جڑ گئے کہ اس کے بعد آج تک آپ دیکھ لیجئے سب سے زیادہ مسلمانوں میں نام جو ہیں وہ علی محمد یا محمد علی، محمد کا نام آئے گا وہی علی کا نام آتا ہے۔ چار مصرے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، چار مصرے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ خانہ تو سب کے لیے ہے آپ محمد کا، میں خانہ تو سب کے لیے ہے آپ محمد کا، قسمت سے ملتا ہے لیکن جام محمد کا، میں خانہ تو سب کے لیے ہے آپ محمد کا، قسمت سے ملتا ہے لیکن جام محمد کا، ملا جی تم اپنی ادا میں بھول گئے ہو کچھ، تنہا سا لگتا ہے نام کیا بھولے ہیں، یہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا، اور کبھی لڑکوں سے پوچھئے گا کہ ملا جی کیا بھول گئے ہیں اپنی اذان میں کیا بھول گئے ہیں، کس کا نام؟ تو عزیزان گرامی یہ تو اب آپ کا ذمہ داری ہے، آپ اپنا سمجھیں تو مولائے متقیان علی ابن ابی طالب کی جنگ علی نے جیتی، علی نے فتح کی، علی نے کامیابی حاصل کی اور کوئی دوسرا شریک نہیں ہوا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں اور فلاں اور فلاں بھی شریک تھے جنگ میں تو ذرا ہم سے بتا دیں کس تاریخ میں لکھا ہوا ہے، ہم سے خالی اتنا بتا دیں، تاریخ کا نام لے لیں، اس کتاب کا نام لے لیں گے، ہم ڈھونڈ لیں گے کہاں ہے۔ لیکن پوری بدر کی لڑائی پہلی لڑائی ہے، کوئی دکھائی نہیں دیا، اس کے بعد احد کی لڑائی ہوئی، علی حفاظت کر رہے ہیں رسول کی، باقی لوگ ساتھ چھوڑ کے جا چکے ہیں، کوئی پہلے دن آیا، کوئی دوسرے دن لوٹا، کوئی دوپہر کو لوٹا، کوئی رات کو لوٹا، اس کی بات نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وہاں بھی علی ہی تھے اور فاطمہ پہنچ گئی تھی، علی پانی بھر کے لاتے تھے مشت میں، فاطمہ پیغمبر کا دانت شہید ہو گیا تھا، اس کو دھلا رہی تھی، بیٹی باپ کے کام آ رہی تھی۔ یہ جنگ احد ختم ہوئی، جنگ احد کے بعد جنگ خندق ہے، جنگ خندق میں کس نے کام کیا؟ کسی مسلمان سے پوچھ لیجئے جنگ خندق کس نے فتح کی تو سب یہی کہیں گے تنہا علی نے فتح کی، اپنے سے جو آیا مقابلے کے لیے جو ہزاروں پر بھاری تھا، کوئی اس سے لڑنے کے لیے نہیں نکلا، علی آئے میدان میں، عمر ابن عبدوت کو قتل کر دیا، جیت لی جنگ، کوئی زیادہ مارے نہیں گئے، کوئی بہت زیادہ خون نہیں بہا، سب اپنا بھاگ لیے میں جتنے آئے تھے۔ اس کو کہتے ہیں جنگ احزاب بھی، احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کہتے ہیں گروہ، سارے گروہ والے جو تھے سب مل کے آئے تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یہودیوں کے جو فرقے تھے ان کے بھی تھے، عیسائیوں کے جو فرقے تھے ان کے بھی افراد سب آئے تھے، مگر سب بھاگ لیے۔ تو جنگ خندق کس نے فتح کی؟ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب نے۔ جنگ خیبر شروع ہو گئی، اس میں جنگ خیبر کون جیتا؟ کسی مسلمان سے پوچھ لیجئے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو پیغمبر نے کہا تھا کہ میں کل اسے بھیجوں گا جو اللہ کو سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جو کبھی میدان سے خالی واپس نہیں آتا، جو کرار ہے اور غیر فرار ہے، اسے بھیجوں گا۔ علی کو بھیج دیا، علی چلا گئے، مقابلہ کیا۔ اس سے پہلے لوگ گئے تھے پرچم لے کے، جھنڈا لے کے اسلام کا، مگر خالی واپس چلے آئے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لوگوں نے کہا
کہ مگر مقابلہ نہیں کیا کسی نے، مقابلہ نہیں کیا، واپس چلے آئے، واپس چلے آئے، واپس چلے آئے، 3 مرتبہ واپس چلے آئے سب۔ اب علی گئے، علی نے مقابلہ کیا، مقابلہ کیا، سب سے بڑا مرحب تھا، وہ نکل کے آیا، دروازہ پھر بند ہو گیا، دروازہ پھر بند ہو گیا۔ مجھے وہ مقابلہ وہ اس طرح کا کی گفتگو کرنا نہیں آتی کہ اتنا بڑا دروازہ تھا کہ جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا، وہ سب مجھے نہیں آتا۔ دروازہ تھا، پتھر کا دروازہ تھا، لگا ہوا تھا، بند کر لیا اس نے، مرحب آ گیا۔ کہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، حضرت علی نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ مقابلہ ہو گیا، مقابلہ ہو گیا، وہ قتل ہو گیا، قتل ہو گیا تو پورا خیبر فتح ہو گیا۔ دروازہ بھی حضرت علی نے گرا دیا، اور گرانے کے بعد اسے ہاتھوں پر اٹھا بھی لیا، اسے پھول بھی بنا دیا، سب کچھ ہو گیا۔ جنگ خیبر آپ کے سامنے ہے، کوئی خیبر میں نہیں گیا، کوئی مسلمان آج اس زمین پر اللہ کی اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جو کہہ دے کہ علی نے تنہا خیبر کو فتح نہیں کیا۔ سارے یہی کہیں گے علی نے، صرف علی نے خیبر کی جنگ فتح کی۔ خیبر کے بعد اور جنگیں ہوئی، وہاں بھی جہاں علی نہیں گئے وہ کامیاب نہیں ہوئی، جہاں علی گئے وہیں کامیاب ہوئی۔ تو ساری جنگوں کو کس نے فتح کیا؟ علی نے فتح کیا، علی نے فتح کیا۔ تو اب تک آپ تاریخ جو پڑھ رہے ہیں وہ دوسری تاریخ ہے، لیکن ادھر پیغمبر کا انتقال ہوا، اور اب آپ جو تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے اس میں سارے کردار نئے ہم کو دکھائی دے رہے ہیں۔ جس کا نام پہلے کبھی نہیں سنا تھا وہ یہاں دکھائی دے رہا ہے، وہ یہاں دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں سے سالار اعظم فوج کے بن گئے ہیں خالد جاںباز۔ اقبال نے کہا یا خالد جاںباز ہو یا حیدر کرار، دنیا میں اسی سے کام چلتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ ابھی کو ان سے ملا دیا ہے اقبال نے، میں نے کہا ملایا نہیں ہے، دو ہی سے کام چلتا ہے، یا تو دہشت گردی ہو یا مقابلہ ہو۔ تو مقابلہ علی کرتے تھے، دہشت گردی یہ کرتے تھے۔ تو ایسے لوگ آ گئے سامنے، اور پہلی جنگ جو ہوئی وہ ایسی جنگ ہوئی کہ بس اللہ بچائے اس سے، اللہ بچائے۔ حضرت مالک ابن نویرہ کا نام آپ نے سنا ہے، رسول کے صحابی تھے۔ رسول نے انہیں اپنے علاقے کا، اپنی قوم کا انچارج بنایا تھا۔ وہ اصولتے تھے، خمس کی رقم جو ہوتی تھی، کبھی 10واں کبھی 5واں، اگر کھیتی کا ہے کبھی 40واں، وہ اپنا پیغمبر کی خدمت میں لا کے پیش کرتے تھے، اور پیغمبر نے انہیں اجازت دی تھی کہ تم اپنی قوم پر اس پیسے کو خرچ کرو۔ اس پیسے کو خرچ کرتے تھے۔ جب خلیفہ ہوئے پہلے انہوں نے آدمی بھیجا کہ جو خمس رسول اللہ کو دیتے تھے اتنا ہی ہمیں دیجیے، ایک رسی بھی کم نہ ہو، ورنہ آپ تاریخ زکوٰۃ مانے جائیں گے، اور تاریخ زکوٰۃ جو ہے وہ کافر ہے، تاریخ زکوٰۃ جو ہے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ آج نہ جانے کتنے ہیں جو زکوٰۃ نہیں نکالتے، نہ جانے کتنے ہیں کوئی رقم شرعی نہیں نکالتے، کوئی انہیں کافر نہیں کہتا، کافر ہے۔ اور بھیج دیا خالد جاںباز کو۔ خالد جو بہت بڑا تھا، حضرت علی کے سامنے تو کبھی آتے نہیں تھے، گئے مقابلہ کرنے کے لیے، پہلے ہی حملہ کر دیا۔ کیسے حملہ کیا؟ آزاد دی، وہ اپنے قوم کے ساتھ آ گئے، مگر تلواریں لیتے آئے، آ کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا تلواروں کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا ہم اپنی حفاظت کے لیے لائے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ نے نماز کا وقت ہو گیا ہے، ایک طرف رکھ دیجیے۔ ایک طرف رکھ دیا انہوں نے ساری تلواریں، سب نماز میں کھڑے ہو گئے۔ ادھر اشارہ کیا سب کو قتل کر دو، سب کو قتل کر دیا۔ جتنے قتل کر سکتے تھے، جو بھاگ لیے بچ گئے وہ تو بچ گئے، اور رات ہی کو اس کی بیوی سے عفو کر لیا۔ یہ خبر جب پہنچی تو دوسرے خلیفہ بہت خفا ہوئے کہ انہوں نے بالکل غلط کام کیا ہے، ان کو سست قصاص لیا جائے، ان پہ خون کا بدلہ لیا جائے، ان کو قتل کیا جائے۔ بھلا بتائیے، اسی دن شوہر کو قتل کیا، اسی دن اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لیا، یہ کون سی بات ہے؟ لیکن
खलीफा ने एक नया नुस्खा निकाल लिया था जो पहली मर्तबा आया। उस नुस्खे को कहते हैं खताए इज्तिहादी, और उसका नाम रखा गया कि अगर यह खता कोई करेगा तो अल्लाह एक सवाब देगा, और अगर नहीं करेगा तो 2 सवाब देगा। तो इज्तिहाद कोई भी करे उसे सवाब एक मिलेगा, तो एक सवाब मिलेगा, उन्हें कत्ल नहीं किया जा सकता। ये पहले खलीफा ने जवाब दिया। वो नाखुश हो गए, उनका मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता इसे। और उन्होंने कहा, उन्होंने खता इज्तिहादी की, उन्हें मालूम नहीं था कि उसी दिन अब नहीं हो सकता, कम से कम इद्दत का दिन गुजारना चाहिए। बात खत्म हो गई। तो अज़ीज़ान गिरामी, अली ये देख रहे थे और कैसे बर्दाश्त कर रहे थे ये हज़रत अली ही जानते हैं। अब अली का तो नाम कहीं आता ही नहीं। आप पढ़ते जाइए, तारीख की किताब पढ़ते जाइए, आएगा कहाँ? जब फंसेगी गाड़ी, जब गाड़ी फंसती थी तो सबको याद अली आते थे। इसलिए अली को मुश्किल कुशा तो दुनिया में कहती है, वो यूं ही तो नहीं कहती। हर एक की मुश्किल कुशाई करते थे, हर एक की मुश्किल कुशाई कैसे करते थे। आज सभी मुश्किल कुशा कह रहे हैं, दरबार में बार बार मुश्किल कुशा ने कहा है, उगदा कुशा कहा है, तो कहने के लिए मजबूर है। तो अली की जरूरत कहाँ पड़ती थी? जब कोई काम फंस जाता था, कोई सवाल ऐसा आ जाता था और आने के बाद उनकी समझ में नहीं आता क्या करें, तो वो कहते थे बुलाओ अली को। और अली ने अपने हिसाब से कह दिया था, कोई गाड़ी फंस जाए तो हमें इत्तला देना, कोई मुसीबत फंस जाए, कोई बात फंस जाए तो हमें इत्तला देना। तो जो गलत बात की इत्तला हज़रत अली के साथी हज़रत अली को देते थे, तब भी अली पहुंच जाते थे। और जो वो लोग बुलाते थे अली को अपनी मदद के लिए, तब भी पहुंच जाते थे। फिर हमसे कहते थे कि अगर अली न होते तो मैं हलाक हो जाता, अली न होते तो मैं हलाक हो जाता। अज़ीज़ान गिरामी, वो क्या हलाक हो जाते? शायद मिसरे मुलाहिज़ा कर लें कि वक़ारे गर्दिश अय्याम मर गया होता, वक़ारे गर्दिश अय्याम मर गया होता, खुदा का आखिरी पैगाम मर गया होता। जनाबे शाह का क्या है, जिए कि मर जाए। खुदा का आखिरी पैगाम मर गया होता, वक़ारे गर्दिशे अय्याम मर गया होता। जनाबे शाह का क्या है, जिए कि मर जाए। अली न होते तो इस्लाम मर गया मुकाबला कैसे अली ने किया। अली 25 साल तक मुकाबला करते रहे, 25 साल तक मुकाबला करते रहे और पनाह दी। सारा काम नया हो गया, सारा काम नया हो गया। अली ने, नबी ने कोई फौज नहीं बनाई थी कि बनाई थी। आपने किसी तारीख किसी किताब में पढ़ा कि कोई फौज बनाई थी, किसी को सिपाहीसालार बनाया था? हमेशा अली को अलम दे देते थे कि जाओ, अली आगे जाते थे, बाकी मुसलमान पीछे होते थे। यूं मुकाबला होता था। मगर अब पहली मर्तबा कैद बना, फौजियों को रहने का जहाँ तक ठिकाना होता है वो बना। लफ्ज़ें इस वक्त दिमाग में नहीं आ रही है, जब मैं गौर करता हूँ तो फिसल जाती हैं। तो दूसरे पहले खलीफा ने फौज बनाई, दूसरे खलीफा ने फौज के अड्डे बनाए, फौज के अड्डे बनाए, कैंप बनाए। क्या कहते हैं उसको, जरा बता दीजिए। आप सामने हैं? अच्छा, मैं सुन कम रहा हूँ। मगर दूसरे खलीफा ने 4 बसरे बनाए फौजी अड्डे, और 4 कूफे में बनाए, 2-3 शाम में बनाए। ये बन गए। उसके लिए अल्लामा शिबली नोमानी ने जो किताब लिखी है अल फारूक, उसमें लिखा है कि इतना बड़ा काम किया कि इससे पहले किसी ने नहीं किया था। फौज का कैद बनाया, फौज के रहने की जगह बनाई जहाँ इतने फौजी रहते थे। इतना बड़ा काम हो गया, इतना बड़ा काम हो गया। अज़ीज़ान गिरामी, अली देख रहे हैं,
علی دیکھ رہے ہیں کیا گزر رہی ہے علی پر، یہ علی ہی جانتے ہیں، یہ علی ہی جانتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی مقابلہ کیسے کیا؟ اب یہاں میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں، آپ اس کو غور فرمائیں کہ خلافت علی نفرت کرتے تھے، محبت نہیں کرتے تھے۔ نہج البلاغہ موجود ہے، آپ پڑھ لیجئے، نہج البلاغہ موجود ہے، آپ پڑھ لیجئے۔ یہ روایت آپ کے سامنے ہے کہ آپ اپنی جوتیاں تاک رہے تھے، جو مسلسل تاکتے رہتے تھے، جو مسلسل تاکتے رہتے تھے اور تاک رہے تھے۔ تو ابن عباس نے دیکھا کہ یا علی اب اسے پھینک دیجیے، تو بالکل بیکار ہو گئی ہے۔ پلٹ کے کہا یہ تمہاری خلافت کے مقابلے میں مجھ کو زیادہ قیمتی لگتی ہے، خلافت کے مقابلے میں زیادہ قیمتی لگتی ہے۔ تو یہ علی تھے، یہ علی تھے۔ تو عزیزان گرامی اب حضرت علی نے 25 سال کیسے گزارا یہ حضرت علی جانتے ہیں۔ خلافت کو ناپسند کرتے تھے، یہ حضرت علی کا کردار ہے، آپ جانتے ہیں۔ کبھی کہا کہ بکری کی چھینک سے زیادہ بے حقیقت ہے میرے نزدیک، مگر پھر قبول کیسے کر لیا خلافت؟ سوال یہ ہے، خلافت کیوں قبول کر لیا حضرت علی نے؟ جب کہا کہ آپ کو ہم خلیفہ بنا رہے ہیں تو حضرت علی نے انکار تو کیا، پہلے دن انکار کیا، دوسرے دن انکار کیا، تیسرے دن انکار کیا۔ جب بہت بھیڑ بڑھ گئی اور سب نے کہا کہ سارا اسلامی معاشرہ جو کچھ ہے وہ سب برباد ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا اگر آپ خلیفہ نہ ہوئے، تو حضرت علی نے کہا مسجد میں جمع ہو کے کھلا میری بیعت کرو تو میں بن جاؤں گا خلیفہ۔ تو مسجد میں لوگ جمع ہوئے، بیعت کی، طلحہ نے بھی بیعت کی، زبیر نے بھی بیعت کی، اور جتنے لوگ تھے انہوں نے بیعت کی۔ جو بیعت کرنے والے نہیں تھے وہ بھاگ لیے، میدان چھوڑ کے مدینے سے چلے گئے۔ جیسے حضرت عمر کے ایک فرزند تھے عبیداللہ ابن عمر، جب حضرت عمر کو چاقو مارا گیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ تلوار لیے ہوئے نکلے کہ میرے باپ کو مار ڈالا گیا ہے۔ تو وہاں ایک نو مسلم کا گھر تھا قریب میں، کسی نے بتا دیا کہ جس نے مارا ہے وہ ان سے صبح کو گفتگو کر رہا تھا، اس کے گھر میں گھس گئے، اسے مارا، ان کی بیوی کو مارا بلا قصور، وہ نو مسلم تھے، اور ان کی لڑکی کو مارا بلا قصور، تینوں مر گئے۔ تو حضرت علی نے کہا، حضرت علی نے تب خلیفہ نہیں ہوئے تھے، تو حضرت علی نے کہا کہ اس سے قصاص لینا چاہیے، 3 مسلمانوں کو اس نے بلا گناہ قتل کیا ہے، اسے قتل ہونا چاہیے۔ تو تیسرے خلیفہ نے کہا اگر میں اسے مار دوں گا تو اس کی قوم والے مجھے کیا کہیں گے، میں اس کا خون بہا دے رہا ہوں۔ تو حضرت علی نے کہا کس کو دو گے؟ کہا میں خود رکھ لوں گا، اس لیے کہ اس کو تینوں مر گئے ہیں، اس کا کوئی وارث تو ہے نہیں، میں ہی وارث ہوں۔ تو خون بہا دیا اور خود اپنے پاس رکھ لیا، تو خون بہا ہو گیا۔ حضرت علی نے کہا مجھے جب موقع ملے گا میں قصاص ضرور لوں گا اس سے۔ وہ بھاگ دیے۔ تو ایسے جتنے لوگ بھاگنے والے تھے وہ بھاگ گئے۔ تو عزیزان گرامی مگر اب حضرت علی نے خلافت قبول کر لی تو کیوں قبول کر لی؟ اس کیوں کا جواب ہونا چاہیے ہمارے پاس، اس کیوں کا جواب ہونا چاہیے۔ امام کا کام تھا، خلافت قبول کر لی، امام نے قبول کی۔ امام خلیفہ نہیں ہے، امام تو امام ہے، اللہ کا بنایا ہوا امام ہے، ساری دنیا کا دیکھنے والا امام ہے، سب کچھ اس کے قبضے میں ہے۔ اس نے خلافت اس کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، انسانوں کا بنایا ہوا ایک تماشا تھوڑی دیر کا، اس کو حضرت علی نے قبول کر لیا۔ تو کیوں قبول کیا؟ کیوں قبول کیا؟ عزیزان گرامی 25 سال تک حضرت علی دیکھ رہے تھے، 25 سال تک حضرت علی دیکھ رہے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور اسلام کے خلاف ہو رہا ہے اس کو نوٹ کرتے جا رہے تھے، اور وہ حضرت علی کے سامنے تھا۔ حضرت علی بھولنے والے نہیں تھے، تو اس کو مٹانے کے لیے خلیفہ بننے کی ضرورت تھی۔ آپ کہیں گے خلیفہ کیوں بنے گا؟ عزیزان گرامی فرض کیجئے کوئی آتا ہے شریر آدمی اور اس امام باڑے میں اس دیوار میں ایک اسٹول رکھتا ہے، اس پر کھڑے ہو کے اس میں سوراخ کر دیتا ہے، 1 سوراخ کیا، 2 سوراخ کیا، 3 سوراخ کیا، یہ سوراخ ہو گئے۔
अब उसमें से गर्द आती है, गर्म हवा आती है, कीड़े मकोड़े आते हैं, मुमनीन आते हैं, उनको परेशान करते हैं। अब एक शख्स आता है और चाहता है कि वो सूराख बंद कर दिया जाए, बताइए कैसे कहेंगे? तो मैं कहूँगा मैं मिंबर में बैठ के तो बंद नहीं कर सकता, मेरे पास कोई मौजूदा नहीं है कि मैं यहाँ से बंद कर दूँ। अब बंद कौन करेगा? हजरत अली बंद करेंगे। तो हजरत अली कहाँ खड़े होके बंद करें? सूराख को बंद करना है तो कहाँ खड़े हो? अज़ीज़ान गिरामी वही खड़ा होना पड़ेगा जहाँ खड़े होकर लोगों ने सूराख बनाया है। यानी खलीफा बनना पड़ेगा, खलीफा ने वो सूराख बनाया है। अली खड़े हो गए और सूराखों को बंद करना शुरू कर दिया। अब आप कहेंगे कि कौन सा सूराख बंद किया हज़रत अली ने? कौन सा सूराख? एक दो सूराख थे अज़ीज़ान गिरामी, एक दो सुराख थे, बहुत से सुराख बंद किया है। सबसे ज्यादा आपके सामने आप सुनते हैं ना, हज़रत अली ने कहा कि सलूनी सलूनी अंत खुदूनी, पूछ लो मुझसे, पूछ लो जो पूछना है। ये क्या है? एक सवाल है। और रसूलुल्लाह के इंतकाल के बाद एक हदीस सुनाई गई, ये अल्लामा शिबली नोमानी ने अपनी किताब में लिखा है, जब चाहिए देख लीजिए। कब सुनाई गई? अस्सवाल बिदात, सवाल करना बिदात है, सवाल करना बिदात है, सवाल करना बिदात है। तो जब सवाल करना बिदात है तो जिसने सवाल किया उसने बिदात की, बिदात की तो उसने सजा पाई। एक शख्स खड़े होके बयान कर रहे थे, मस्जिद में खुतबा दे रहे थे, उन्होंने कहा कि हजरत आदम और हजरत मूसा में बहस हो गई। एक बेचारा खड़ा हुआ था, एक सहाबी का गुलाम, उसने कह दिया साहब दोनों की मुलाकात कहाँ हुई है तो बता दीजिए। ये तो बता नहीं सकते थे वो। उन्होंने कहा इसे गिरफ्तार कर लो और इसके हाथ पांव काट दो। हाथ पांव काट दिए गए। तो सवाल करने का ये सिला दिया जाता था। कहते थे खलीफा साहब कि जिसको दीन मानना है उस तरह माने जिस तरह देहात की बुढ़िया मानती है। उसे समझना नहीं चाहिए, कुछ उसे गौर नहीं करना चाहिए, सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। पारे दे दिए गए, जाके पढ़ो, कुरान दे दिया गया, जाके पढ़ो, और तरावी की नमाज याद की गई कि रात भर उनको चैन न मिलने पाए बेचारों को। ये सब हो गया तो अज़ीज़ान गिरामी अली को वही खड़ा आना पड़ा उसे बंद करने के लिए। तो अली खड़े हुए तो बंद कितना किया? एक तो यही सवाल है, उसने कह दिया था सवालों बिदा, और ये शोर हो गया था, मुसलमान जानता था सवाल किया गुनहगार हुए, सवाल किया गुनहगार हुए, कोई किसी से सवाल नहीं करता था। और इसलिए कहा कि कोई जवाब देना जानते नहीं थे। उन्होंने कहा कि किसी से सवाली को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, खत्म कर दिया गया। मगर अली ने उसको ठीक किया। पहली मर्तबा आए मिंबर पर, जब खलीफा हुए पहली मर्तबा आए मिंबर पर तो आवाज दी सलूनी सलूनी अस्तग़फिरुल्लाह, सवाल करो मुझसे, सवाल करो मुझसे जब तक मैं जिंदा हूँ। ये हजरत अली क्या कर रहे थे? ये हजरत अली सवाल के उस बंद दरवाजे को खोल, हजरत अली ने उस बंद दरवाजे को खोल दिया। अब आप दूसरी बातें समझते हैं। हमारे यहाँ तो लोग जाकिरीन जो हैं वो अक्सर पढ़ते पढ़ते कहते हैं कि तशरीफ रखे सलाम की मांगे साहिबा जवान चलवा में आके कासा बता दीजिए जिब्रील कहाँ है? हज़रत अली ने कहा अंता जिब्रील। मजमे में शोर हुआ वाह का। तो हज़रत ऐसा तो कोई बात है नहीं, तारीख में तो इतना है कि हज़रत अली ने कहा सवाल करो जब तक मैं जिंदा हूँ। हज़रत अली ने सवाल का बंद दरवाजा खोला था और हज़रत अली से कोई मतलब नहीं, आज तक वो दरवाजा खुला हुआ है। अगर ये दरवाजा न खुलता तो मुसलमानों की शक्ल न पहचानी जाती। सवाल करते न इल्म हासिल करते न उन्हें जवाब मिलता। जो इल्म हासिल होता है वो सवाल के जरिए हासिल होता है। जो इल्म
حاصل ہوتا ہے، سوال کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. سوال کا گلا گھونٹ دیا جائے گا تو علم کا گلا گھٹ جائے گا. ضرور سن لیجیے محمد و آل محمد. انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ حج کرنے جائیں تو حج متع نہیں ہو سکتا. حج احرام باندھ لیا تو باندھ لیا، اب جب حج ختم ہوگا جب ہی کھولیں گے. حضرت علی نے کہا کہ یہ کھلا ہوا ہے، کعبے میں پہنچنے کے بعد اسے کھول سکتے ہیں پھر باندھ سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ بند گیا احرام تو کھل نہیں سکتا. آج تک وہی رائج ہے، وہی سارے لوگ کر رہے ہیں، تو عزیزان گرامی یہ علی کا کھولا ہوا ہے، یہ علی کا کھولا ہوا ہے. اسی طرح دوسرے خلیفہ نے کہا، پہلے خلیفہ نے کہا میں اسی طرح تقسیم کروں گا جس طرح رسول تقسیم کرتے تھے سب کو برابر. دوسرے خلیفہ نے کہا میرے خیال میں یہ ناانصافی ہے، جو پہلے مسلمان ہوا ہے اسے زیادہ ملنا چاہیے، جو رسول کا قریب ہے اس کو زیادہ ملنا چاہیے، رسول کی زوجہ جو ہے اسے زیادہ ملنا چاہیے، اس کو زیادہ ملنا چاہیے، جو نئے مسلمان ہیں ان کو کم ملنا چاہیے. تو انہوں نے تقسیم کا جو معیار رکھا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 10,000 ملتا تھا ام المومنین حضرت عائشہ کو اور 50 روپے ملتے تھے عام مسلمانوں کو. 50 اور 10,000 میں آپ اندازہ لگائیے کتنا فرق ہے. اب یہ پیسے اگر کسی کو مل جائے اور اس کے نہ بال ہو نہ بچے ہوں جگہ نہیں ہے تو دماغ خراب ہو جائے گا. اب حضرت علی نے اعتراض کیا کہ یہ طریقہ بالکل غلط ہے جو آپ نے کسی کا زیادہ رکھا ہے کسی کا کم. آخر میں انہوں نے اعتراض کیا یا علی آپ ٹھیک کہتے تھے، میں نے آپ کی بات نہیں مانا. سب نہیں مانتے تھے، جہاں ماننا ہوتا تھا وہی مان لیتے تھے. تو عزیزان گرامی انہوں نے کہا اب اگر زندہ رہتا تو میں وہی طریقہ اختیار کرتا، سب کو ایک طرح سے دیتا. مولائے متقیان جب آئے تو پہلے دن ایک عورت آئی کہنے لگی میں ہاشمی ہوں، میں قریشی ہوں، مجھے زیادہ دیجیے. تو حضرت علی نے مٹی اٹھائی، کہا اس کے علاوہ میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تجھے مٹی دے سکتا ہوں. تجھ کو کہاں سے حق مل گیا ہے کہ قریشی ہونے کے بعد سب سے زیادہ حاصل کرے گا یا ہاشمی ہونے کے بعد سب سے زیادہ تجھے ملنا چاہیے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ بھوک سب کو لگتی ہے، لباس کی ضرورت سب کو برابر ہے، پیٹ نہیں ہوتا. یہی بات حضرت علی نے کہی. جب کسی کے دسترخوان پر زیادہ نعمتیں دیکھتا ہوں تو مجھے یقین کرنا پڑتا ہے کہ آج کوئی بھوکا سویا ہوگا، کوئی خوابوں میں گزر کر رہا ہوگا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ غلط تقسیم ہو رہی ہے. تو جو کچھ غلط تقسیم ہو رہی تھی وہی آج بھی ہو رہی ہے. آج بھی لوگ علی کو یاد کرتے ہیں، مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. پاکستان میں ذوالجلال نکلا تھا، لوگ اسے جلیبی کھلا رہے تھے، جلیبیاں کھلا رہے تھے. ایک کمیونسٹ تھے وہاں، شیعہ، مگر کمیونسٹ کا خیال کے تو کہنے لگے کہ صاحب آپ نے علی کو پہچانا نہیں. جو کمیونسٹ والے آج کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کو دسترخوان پر زیادہ ہو جائے مقدار میں غذا تو دوسرا بھوکا رہے گا، یہ تو آج کہہ رہے ہیں. حضرت علی نے آج سے 1400 سال پہلے کہا ہے. تو اس نے ان کی طرف دیکھا، کہا بالکل صحیح کہا ہے. جب گھوڑے جلیبی کھائیں گے تو آدمی کو کہاں سے ملے گی؟ کمیونسٹ سے مذاق اڑایا انہوں نے، مگر غلط مذاق نہیں اڑایا. خفا نہیں ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ گھوڑوں کے لیے اللہ نے جلیبی نہیں بنائی ہے. زیادہ کھا لیں گے تو طبیعت خراب ہو جائے گی. تو عزیزان گرامی اپنے اوپر بھی تنقیدی نظر ڈالنی چاہیے، آدمی کو اپنے اوپر بھی تنقیدی نظر ڈالنی چاہیے. تو حضرت علی نے اس غیر منصفانہ تقسیم پر اعتراض کیا. لوگوں نے بعد میں مان لیا
اسی طرح سے وہ چیزیں ختم ہو گئی اور آ گئی ہمارے یہاں مذہب میں، جو مذہب سے مٹائی گئی تھی۔ 25 سال میں حضرت علی نے دیکھا تھا کہ یہ مٹائی جا رہی ہے، اپنے دور میں حضرت علی نے اسے صحیح کر دیا۔ اب اس وقت دماغ میں نہیں آ رہا ہے، میں یاد کیے ہوئے تھا، ورنہ کہ یہ کام حضرت علی نے کیا، یہ کام حضرت علی نے کیا، یہ حضرت علی نے کیا۔ حضرت علی کا طریقہ کیا تھا؟ کوفے میں جا رہے ہیں، کوفے میں پہلی مرتبہ گئے، شور ہوا کہ امیر المومنین نماز پڑھائیں گے، امیر المومنین نماز پڑھائیں گے، تو مجمع بہت زیادہ ہوا، مجمع بہت زیادہ ہوا۔ اب جہاں امام کا کی محراب تھی وہاں تک پہنچنا آسان نہیں تھا لوگوں کا، ایک سے دوسرے مل کے بیٹھ گئے اور انتظار کر رہے ہیں کہ علی آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں، آج امیر المومنین آئے ہیں، پہلی مرتبہ نماز پڑھائیں گے، پہلی مرتبہ نماز پڑھائیں گے۔ اس سے پہلے خلفاء کو دیکھ چکے تھے کہ جب آتے تھے تو ہٹو بچو ہوتا تھا، ادھر غلام ہیں، ادھر غلام کھڑے ہیں، ادھر ملازمین ہیں، ادھر ان کے احباب ہیں، سب ہٹو بچو کر کے آتے تھے، سارا راستہ صاف ہوتا تھا، تب وہ جاتے تھے، جا کے مصلی پر کھڑے ہوتے تھے، لوگ احترام کرتے تھے، علی کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی نہیں آئے علی، ابھی نہیں آئے۔ اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی داخل ہوا، پھٹی ہوئی نعلین اپنی بغل میں دبائے ہوئے ہے، پھٹی ہوئی نعلین اپنی بغل میں دبائے ہوئے ہے۔ امامہ ایسا ہے جو محنت کشوں کا ہوتا ہے، جو محنت کشوں کا ہوتا ہے، جو مٹی کھودتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں۔ امامہ کھیت کے کنارے رکھ دیا، محنت کر رہے ہیں، آئے پہن لیا، ویسا امامہ ہے، قبا بس معمولی سی ہے، کہیں یہاں پیبند لگا ہے، کہیں وہاں پیبند لگا ہے۔ لوگوں نے سمجھا یہ کوفے کا کوئی مسکین ہے جو چلا آ رہا ہے۔ ایک شخص نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا بڑے چلے جا رہے ہو تمہیں معلوم نہیں کہ آج امیر المومنین نماز پڑھائیں گے، آج امیر المومنین نماز پڑھائیں گے، بیٹھ جاؤ یہیں۔ تو لوگ کہے کہا مجھے نہ جانے دو گے تو پڑھائے گا کون نماز، مجھے نہ جانے دو گے تو پڑھائے گا کون نماز۔ لوگوں نے پہچان لیا، راستہ بنایا، گئے علی نے نماز پڑھائی۔ تو علی کی زندگی تو ایسی تھی، علی کی زندگی تو ایسی تھی، نہ کہیں فوجی قید بنایا، نہ فوج کا کہیں گھر بنایا کہ اس میں فوج رہے گی، یہ علی کا طریقہ تھا۔ تو عزیزان گرامی، علی نے اس طرح اس کو مٹایا ہے جو تین خلیفاؤں نے 25 سال تک کیا تھا، حضرت علی نے مٹا دیا۔ اب 25 سال کے بعد جب حضرت علی آئے تو مجمع بالکل دوسرا ہے، حضرت علی آئے تو مجمع بالکل دوسرا ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سے لوگ ہیں، نہ حضرت علی ان کی سمجھ میں آتے ہیں، نہ وہ حضرت علی کی سمجھ میں آتے ہیں۔ مگر اس میں شیعہ بہت تھے، وہ ساتھ تھے، حضرت علی شیعوں کو حکم دیتے تھے، وہ کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی سے کہہ دیا کہ تم جاؤ اور جا کے گورنر ہو جاؤ مسئلے کے، وہ گئے، جا کے گورنر ہو گئے۔ شرعی اپنا ویسے ہی بن رہے ہیں، وہی بیچ رہے ہیں، اسی سے کھا رہے ہیں۔ حضرت ابوذر سے کہا کہ تم اعلان حق کرتے رہو، انہوں نے کوئی نوکری نہیں کی، اعلان حق کر رہے ہیں، کبھی شام میں کر رہے ہیں، کبھی مدینے میں آ کے کر رہے ہیں، کبھی کوفے میں کر رہے ہیں۔ جہاں کرتے ہیں وہاں سے نکالے جاتے ہیں، نکال دیے گئے مکے شام سے نکال کے مدینے میں بھیج دیے گئے۔ تیسرے خلیفہ نے پوچھا کہ تم کیسے چلے آئے؟ کہا ہم کو وہاں سے نکال دیا۔ کہا تو تم یہاں نہیں رہ سکتے تھے۔ حضرت ابوذر کرتے کیا تھے؟ صرف آیات سناتے تھے۔ حضرت ابوذر وہ شخصیت ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ ابوذر اس ذات کا نام ہے کہ اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر ان سے زیادہ سچا کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ وہ ابوذر غفاری تھے، سب ان کا احترام کرتے تھے، مگر حکم دیا کہ ان کو نکال دیا جائے۔ نکالنے کے لیے تیار کون ہوا؟ مروان تیار ہوا۔ مروان نے ناقے پر یعنی اونٹ پر ان کو بٹھا کے ان کے پیر باندھ دیے، ناقے پر کچھ بھی نہیں رکھا،
कुछ भी नहीं रखा, बेटी साथ कर दी, बीवी का इंतकाल हो चुका था। अब उसको दौड़ाया पीछे से, ऊँट जो दौड़ा, इतने में मौलाए मुत्तकियात को इत्तला मिल गई कि अबू ज़र निकाल दिए गए हैं मदीने से। फौरन पहुंच गए और जाकर रोका, रुक गए। उसने कहा मरवान ने कि खलीफा का हुक्म है, कोई इनके साथ न जाए, कोई इनकी मदद न करे, कोई इनकी आवाज पर न आए। हज़रत अली ने अपना डंडा उठाया मारने के लिए, वो भागा और भाग के जाके शिकायत की कि हज़रत अली ने ये कहा। जब दूसरे दिन उन्होंने कहा या अली मैंने उन्हें निकाला था, तो अली ने कहा मैंने कोई गलत काम नहीं किया, रसूल के सहाबी थे, मैंने उनका एहतराम किया, तुमने निकाल दिया था। तो हज़रत अबू ज़र जंगल में जाके शहीद हो गए। ये सब हज़रत अली देखते रहे। अजीज़ान गिरामी, शोहवारान मज़लूम, मैंने तकरीबन अपनी मजलिस खत्म कर दी। खिलाफत हज़रत अली ने कबूल की, तो ये किया है। उसके साथ अजीज़ान गिरामी, बगदाद के बगदाद के नहीं, मिस्र के जामे अज़हर के उस्ताद बहुत बड़े थे, जो आंखों में अंधे हो गए थे। अभी उनका इंतकाल हुआ है कुछ बरसों पहले, 20 बरस पहले। ताहा हुसैन, आपने नाम सुना होगा, ताहा हुसैन नाम सुना होगा आपने। उन्होंने किताब लिखी है, उसने हज़रत अली का जिक्र किया है, हज़रत अली के बारे में लिखी है। उन्होंने लिखा है कि ऐसा शख्स अंबिया में पैदा हो सकता है, गैर नबी में आज तक नहीं पैदा हुआ। हज़रत अली के उस कौल पर बहस कर रहे थे जिसमें हज़रत अली से लोगों ने कहा कि आखिर हम कैसे समझे कि हक आपकी तरफ है या उम्मुल मोमिनीन की तरफ है। वो नबी की बीवी है, आप नबी के भाई हैं, हमारी समझ में नहीं आता कि हक किधर है। तो हज़रत अली ने क्या कहा आप जानते हैं, आपको याद भी होगा, लोगों से सुना भी होगा। हज़रत अली ने कहा तुमसे ये किसने कहा कि हक आदमियों से पहचाना जाता है, आदमी हक से पहचाना जाता है। आदमी को पहचानना है तो हक को पहचान लो, अगर हक नहीं पहचाना तो नहीं पहचान सकते। तो अली जाने के नामी वो आदमी से हक को पहचान रहे थे। हक इनके साथ है, ये बहुत बड़े हैं, हक इनके साथ है, ये बहुत बड़े हैं। कितना बड़ा भी हो, मगर अगर हक नहीं है उसके साथ तो हमारी अक्ल बता देगी कि सही क्या है गलत क्या है। अक्ल को अल्लाह ने हुज्जत करार दिया है, अक्ल को अल्लाह ने हुज्जत करार दिया है। हमें अपना भी जायजा लेना चाहिए कि हमारे यहाँ कौन कौन सी गलतियाँ हैं। हम कहते हैं हज़रत अली ने जब मेरे खैबर उखाड़ा है और मरहब को कत्ल किया है, तो मरहब को कत्ल किया तो ठीक है, मैंने तलवार मारी, 2 टुकड़े हो गया, एक तलवार में 2 टुकड़े हो गया। मगर हमारे यहाँ मशहूर है जिब्रील ने लागे पर बिछा दिया आके अपना। ये बताइए ये काहे के लिए पर बिछाएंगे? हज़रत जिब्रील फरिश्ते हैं, उनके पर कहाँ से होता है? पर की जरूरत क्या है? पर की जरूरत उसको है जो जिस पर कशिश अर्ज़ी का असर हो, जिस पर कशिश अर्ज़ी का असर ही ना हो। वो तो रूहानी वजूद है, वो तो रूहानी वजूद है हज़रत इब्राहिम का। उनको पर की जरूरत तो नहीं है, वो बगैर पढ़ के आते हैं, बगैर पढ़ के जाते हैं। मगर हज़रत अली ने तलवार मारी तो उनका बल भी कट गया। मैंने भी अपने शेर में कहा है, मैंने भी अपने शेर में कहा है, इसलिए कि उसी कौम का मैं फलसत हूँ, इसी कौम का मैं बेटा हूँ। मैं जब शेर कहता था तो जितना इल्म था वैसे ही कहता था। अब मैं यहाँ तक अपनी बात खत्म कर चुका हूँ। मैं सोचता था कि एक मजलिस में मर्सिए पर अपनी मजलिस को खत्म करूँ। देखिए घड़ी में की सुई कहाँ पहुँची है, जरा बता दो बेटे कितना कितनी देर भाई होगी मजलिस में, बताओ। 10:15 हो रहे हैं, 10:15 हो रहे हैं, 10:15 हो रहे हैं, 10:15 हो रहे हैं, 10:15 हो रहे हैं। अभी 10:15 हो रहे हैं, 15 मिनट बाकी है। अच्छा मैं भी इसी कौम का बेटा हूँ, इसी कौम का बंधन हूँ। बहुत सी बुरी बातें हमारे यहाँ थी, तो अब सोचता हूँ कि बुरी थी, मैं क्यों करता था, मगर करता था।
आप लोगों को बता दूं, आप लोग भी शायद करते हो या कर रहे हो तो छोड़ दिया हो। हमारे यहाँ लुलना के पैर की, लुलना उस घोड़े को कहते हैं जिस पर चादर उड़ा दी जाती है, उसकी मिट्टी उठा के बच्चों को खिलाते थे ताकि बीमारियों से महफूज रहे। मिट्टी खाना हराम है, किसी तरह जायज नहीं है। नीलानी ग्रामी ऊंट के पैर की मिट्टी, भला बताइए क्या होगा। ये तो वही जमन वाला वाकया हो गया कि नाफे पर बैठी हुई है उम्मुल मोमिनीन और लोग मादरे मोहतरम जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं चारों तरफ घेर के, और वो बैठी हुई हैं महफिल के अंदर, और लोग ऊँट बढ़ा। एक शख्स ने उठाया मिट्टी उसके पैर के नीचे की और सूंघा, कहा उम्मुल मोमिनीन के ऊँट की पैर के नीचे की मिट्टी है, जरा सूंघो बच्चों खुशबू आ रही है। दूसरे को दिया, उसने सूंघा, कहा सब कर रहे हैं। खुशबू कहीं नहीं थी, खुशबू कहीं नहीं थी। वही हाल अपने कौम का था, उसके लुलना के पैर के नीचे की मिट्टी उठा के खिलाते थे, और उसको जलेबी वगैरह जो देते थे खाने के लिए, वो कुछ खाता था कुछ गिराता था। उसको चुन लेती थी औरतें, मर्द बच्चे ले जाके घर में रखते थे। ये तबर्रुक है, बच्चों को खिलाते थे। आपने तो नहीं देखा है ना ये सब, कभी नहीं देखा, यहाँ नहीं हुआ। बहुत अच्छा है, नहीं हुआ, बहुत अच्छा है, नहीं हुआ। लेकिन अपने यहाँ तो होता था भाई साहब, हम अपने बच्चों को उस जानवर के नीचे से निकालते थे, उधर से हमारी बीवी देती थी तो अपने बच्चों को निकाला हमने, ये सब होता था। अब अल्लाह ने होश दिया, अल्लाह ने अक़ल दिया, हमने कुरान पढ़ा, हमने हदीसें पढ़ी, हमने मजहब को पढ़ा, हमने देखा कि इसमें बहुत सी चीज़ें ज़बरदस्ती खानकाह वालों ने ढकेल दी हैं। ये खानकाह वाले कौन? वही कलंदर। कोई बच्चा पूछ रहा था ये कलंदर कौन होते हैं? ये कलंदर जिन्होंने ये सब किया, उन्हीं के यहाँ खड़ाऊ बंदूक से करता था, उन्हीं के यहाँ चादर निकलती थी, उन्हीं के यहाँ कागज निकलता था, उन्होंने हमारे यहाँ भेज दिया। अल्लाह के फजल से धीरे धीरे हम कुछ चीजें अलग करते जा रहे हैं, और आप लोग क्योंकि अलग थे इसमें बहुत सी चीजों से आप लोग महफूज रहे हैं, हमेशा महफूज रहे। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये अली मुर्तज़ा थे जिन्होंने खिलाफत के बिगाड़े हुए काम को सब बना दिया अपने दौर में, और बनाने के बाद अब मुसलमानों के लिए आसानियां पैदा हो गई, मुसलमानों के लिए आसानियां पैदा हो गई। तो अब आइए, हज़रत अली जब खलीफा हो गए तो इमाम हसन के खलीफा हुए थे। हज़रत अली के बाद इमाम हसन को लोगों ने खलीफा बना दिया। इमाम हसन ने जब देखा कि मेरे साथ मुसलमान नहीं हैं, तो इमाम हसन ने सुलह कर ली। उधर से सुलह का पैगाम आया, इमाम हसन ने कहा मैं सुलह कर रहा हूँ। उधर से उसने कागज भेज दिया, कलम भेज दिया, जो चाहिए लिख दीजिए, मुझे कुछ लिखना नहीं है। इमाम ने लिख दिया कि मैंने खिलाफत मुआविया इब्न अबी सुफियान के हवाले की, मगर इनको अपने बाद किसी को खलीफा नहीं बनाएंगे, और मौलाए मुत्तकियान को जो मिंबर पर बुरा कहते हैं, गालियाँ दी जाती हैं, वो नहीं कहेंगे। मिंबर पर जो कहते हैं वो नहीं कहेंगे। शियों का जो कब्ज़े आम करते हैं वो नहीं करेंगे। शिया अगली बस्ती पर हमला नहीं करेंगे। लिख के भेज दिया, लिख के भेज दिया। इमाम हुसैन ने क्यों भेज दिया? हज़रत अली को ज़रूरत थी सही करने की, खिलाफत की। हज़रत अली खलीफा हुए, इमाम हसन खलीफा हो गए, मगर ठुकरा दिया, वापस कर दिया कि अब इससे कोई काम होने वाला नहीं है। अब खिलाफत की जान निकल चुकी है, खिलाफत की जान निकल चुकी थी। मुआविया खलीफा था, यजीद खलीफा था। मिंबरों से क्या कहा जाता था? मिंबरों से कहा जाता था पहले खलीफा, दूसरे खलीफा, तीसरे खलीफा, चौथे खलीफा मुआविया, पांचवें खलीफा यजीद। ये सब अल्लाह वाले खलीफा हैं, और अली से कोई मतलब नहीं है। अली को बुरा कहो, अली को बुरा कहा जाता था। ये 100 साल तक होता रहा। अली गिरामी 100 साल तक होता रहा, अली को मिंबर से बुरा कहा जाता था। उसने समझा कि बस अब हमारी फतह हो गई,
उसने समझा कि अब हम जीत गए, अब फैल जाएगा ये। मगर कभी कभी हाकिम शाम भी सोचता था कि इतने के बावजूद भी हमें कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, हमें कोई मानने के लिए तैयार नहीं, हमें नहीं मानेगा। मगर उसने अपने तौर पर कोशिश कर ली, यजीद को खलीफा बना दिया अपने सामने, और बनाने के बाद जाके सबसे बैयत ली। जिसको पैसा देना था उसको पैसा दिया, एक सहाबी को पैसा दिया जाके, सब रसूलुल्लाह के सहाबी थे, सहाबी थे, मगर जो किया है वो तो कहना ही पड़ेगा। बैयत कर ली, पूछा कि कितना का पैसा दिया, कहा 10,000 दिरहम, कहा सस्ते में मिल गई बैयत। इस तरह बैयत यजीद की ले ली। मगर अब इमाम हुसैन सोच रहे हैं, इमाम हुसैन को फैसला करना है कि खिलाफत रहेगी या न रहेगी। इमाम हुसैन ने वो तरीका अख्तियार किया, अज़ीज़ान गिरामी, वो तरीका अख्तियार किया कि जो कोई तरीका अख्तियार नहीं कर सकता। असरे आशूर के बाद खिलाफत खत्म हो गई। आप कहेंगे कैसे खत्म हुई? खलीफा तो था, मरवान खलीफा हुआ, लेकिन कोई मरवान के पास फिर गया नहीं कि नमाज कैसे पढ़ी जाए। पहले तो यही पूछा जाता था, कह दिया कि जुमे की नमाज बुध को हो जाए, हो गई बुध की नमाज, हो गई जुमे की नमाज बुध को, जुमे की नमाज बुध को बढ़वा दी। क्यों? खलीफा है रसूल के, रसूल के खलीफा जो चाहे कर सकते हैं, जो हुक्म देंगे वही सही है, जो हुक्म न देंगे वही गलत है। हराम को हलाल कर सकते हैं, हलाल को हराम कर सकते हैं, यही कर रहे थे। शराब पीता है शराबी, वो नमाज पढ़ा रहा है, नमाज पढ़ाते हुए कहता है और पढ़ाओ कि बस करूं। इस तरह का आलम है, ऐसा माहौल है। अब उसमें इमाम हुसैन उस पे खड़े हुए, इमाम हुसैन उसके खड़े हुए अज़ीज़ान गिरामी, और यजीद असरे आशूर तक तो था खलीफा, असरे आशूर तक तो था खलीफा। असरे आशूर के बाद फिर खलीफा नहीं रहा, फिर उसके बाद किसी खलीफा तो रही टर्की तक खिलाफत रही, उस जमाने में रही कि सैकड़ों बादशाह हो गए। सऊदी अरब का बादशाह हो गया, इराक में इराक का बादशाह हो गया, बहरैन में बहरैन का बादशाह हो गया। मगर टर्की में खिलाफत है, लोग कुछ न कुछ भेज दिया करते थे, एहतराम था उसका। मगर वो खलीफा ऐसा ही था कि हराम हलाल करने का कोई हक नहीं था। यजीद तक लोगों को हराम को हलाल और हलाल को हराम करने का हक था। इमाम हुसैन ने शहीद होके इस खिलाफत को खत्म कर दिया, इस तरह खत्म किया कि यजीद भी खत्म हो गया और मुआविया भी खत्म हो गया। अब कोई मुसलमान न यजीद को खलीफा कहता है, न मुआविया को खलीफा कहता है, सिर्फ वही हज़रत अली तक को लाए। हज़रत अली को लाया को, हज़रत अली को अबू हनीफा लाए और लाकर रखा कि बगैर अली के खिलाफत की कोई इज्जत नहीं होगी, अली को शामिल करो। अली शामिल हुए तो इज्जत हो गई, इज्जत हो गई, अली शामिल हो गए और ये दोनों निकाल दिए गए। ये दोनों खलीफा नहीं है, अमीर कहे जाते हैं। और हमारे बड़े भाई जो हैं, जो माविया की तारीफ करते हैं, मुस्लिम इसलिए करते हैं कि माविया पर रोक दो शियों को, वरना ये आगे बढ़ के किसी को छोड़ेंगे नहीं। और वाकया ये है कि हम अगर एहतराम न करें लोगों के जज्बात का, तो किसी को छोड़ने का कोई हक ही नहीं है। हमें कोई हक छोड़ कैसे देंगे? क्या करें हम? आप ऐसी ऐसी बातें कर गए हैं, ऐसी ऐसी बातें, ये खता इज्तिहादी जो मैंने कहा, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे मराजे कराम जो इज्तिहाद करते हैं उसमें खता इज्तिहादी भी होता है, लेकिन खता इज्तिहादी कहीं शरीयत में नहीं। शरीयत में खता इज्तिहादी कहीं नहीं, खता खता है, खता खता है, इज्तिहाद में हो या चाहे कहीं भी हो। खता हो गई तो हो गई, उसकी माफी मांगना चाहिए। तो इमाम हुसैन ने यजीदियत को खत्म कर दिया। उसके बाद फिर इस नस्ल में कोई खलीफा नहीं हुआ, फिर इस नस्ल में कोई खलीफा नहीं हुआ। बस हो गया मैंने आपकी जहमत तमाम की। करबला वाक़ हो गई। करबला क्यों हुई?
اسی لیے ہوئی کہ اسلام کو زندہ رکھنا ہے، اسلام کو باقی رکھنا ہے۔ کربلا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، کربلا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، کربلا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اتنا بڑا المیہ کبھی دنیا میں نہیں ہوا۔ اس سے بڑے بڑے المیہ ہوئے ہیں، ہزار ہزار لوگ مار ڈالے گئے ہیں۔ ہماری اسی قوم میں آئمہ کا دور ختم ہو چکا تھا، آقا طوسی کا دور تھا۔ یہی بغداد جو آج ہے، بغداد میں ایک محلہ تھا کرخ، اس میں صرف شیعہ آباد تھے۔ رات میں گھسے ہیں قتل کرنے والے اور قتل کرنا شروع کیا، 1000 آدمیوں کو قتل کر دیا، 1000 لاشیں پڑی ہوئی تھی، بچے بھی بڑے ہوئے تھے، بچوں کی لاشیں پڑی تھی۔ آقا طوسی جب گئے ہیں اندر تو انہوں نے صرف اللہ سے بددعا کی کہ پالنے والے تو ہی ان سے انتقام دے سکتا ہے، اور اسی کے بعد وہ چلے گئے جنگل میں، اور چنگیز سے اس سے ملاقات ہوئی، اور پھر وہ آیا اور آنے کے بعد پورے بغداد کو لاٹھوں سے باندھ دیا۔ چنگیز ہلاکو جسے کہتے ہیں، اس نے لاٹھوں سے باندھ دیا۔ اللہ تو انتقام دیتا ہے، ضرور دے گا۔ تو کربلا امام حسین کے 18 خاندان کے لوگ تھے، جس میں امام حسین سب کے محرم تھے، یا امام حسین کے بیٹے تھے، یا امام حسین کے بھتیجے تھے، یا امام حسین کے بھائی تھے، یا امام حسین کے بھائی کے لڑکے تھے۔ حضرت زینب سب کو پالنے والی تھی، سب کو کھلانے والی تھی۔ یہی تو وجہ ہے جب زینب کی آواز بلند ہوتی تھی تو سب بیتاب ہو جاتے، سب بیتاب ہو جاتے۔ زینب جب چل رہی تھی مدینے سے، ایک مرتبہ بلایا، کہا میرے بھیا عباس کو بلاؤ۔ عباس کا نام جیسے ہی دیا، سارے بنی ہاشم نے آ کے گئے دیا۔ عباس آگے کہا شہزادی کیا قافلے کی آرائش میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دیجیے۔ زینب نے کہا بھیا کوئی غلطی نہیں کیا، تم سے وعدہ لینا ہے، وعدہ کرو کہ جس شام سے لے جا رہے ہو اسی شام سے واپس آنا۔ تو عزیزہ نگرامی مگر کربلا وہ منزل ہے کہ وہ وقت آ گیا کہ ایک رات اٹھا کے لاتے ہیں، زینب کو دیتے ہیں، زینب خیمے میں لے جا کے رکھتی ہیں۔ مسلم کے لوگ شہید ہوئے، ان کی لاشیں رکھی۔ اس زینب کے بیٹے اور محمد گئے، ایک لاش امام حسین نے اٹھائی، ایک لاش حضرت عباس نے اٹھائی، جا کے خیمے میں رکھا۔ پھر لاشیں آ رہی ہیں، امام حسین خیمے میں لے جا کے رکھ رہے ہیں۔ زینب ایک ایک کو رخصت کرتی ہے، جب لاش آتی ہے تو اس کا استقبال کرتی ہے، اور محمد کی جب لاش آئی زینب نے استقبال کیا، لے جا کے رکھا خیمے میں، مگر صاحب پہ کھڑی ہو گئی، امامتا ٹکراتا جائے مقصد تکبیر سے، کھڑی ہو گئی، یہ کہہ کے کھڑی ہو گئی کہ بیٹو ابھی زینب کو رونے کا موقع نہیں، آج جب رونے کا موقع ملا آج رونے کا موقع نہیں ہے۔ اور محمد بھی شہید ہو گئے، اس کے بعد قاسم بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی شہید ہو گئے۔ ام فضلہ نے قاسم کو رخصت کیا، شہادتیں ہوتی رہی۔ اس کے بعد آخر میں امام حسین خانے میں تشریف لائے، باہر سے آئے، علی اصغر کو دفن کیا تھا، دفن کر کے آئے تھے، آ کے آواز دی زینب سلام زینب نے کہا فائدے میں کیوں نہیں تشریف لائے؟ حسین نے کہا بہن فوج بڑی چلی آ رہی ہے یزید کی، میں جا رہا ہوں۔ تلوار نے حملہ کیا، یہ حملہ اولا تھا حسین کا، جس میں فوجیں اتنی دور ہو گئی کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کربلا کی فوج کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی، اتنی زیادہ فوج ہی تھی، دور ہو گئی، اتنی دور ہو گئی کہ سناٹا ہو گیا۔ اب امام حسین دوبارہ خیمے میں آئے، آنے کے بعد کہا زینب مجھے رخصت کرو، چاہیے میں اپنی ماں کی وصیت تو پوری کر دوں۔ رشتہ سے کہا کہ جاؤ میری ماں کا جو بکسے اٹھا لاؤ، بکس آیا کھولا، اس میں ایک سلاخ
ہوا کپڑا تھا، کہا بھیا ذرا بیٹھ جائیے آپ کو یہ کپڑا پہنا دوں۔ دھیان کیا میں نے اپنے بھائی کو کپڑا اسی طرح پہنایا جیسے کسی کو کفن پہنایا جاتا ہے۔ اب امام حسین کھڑے ہو گئے، مقرر ہوئے، باہر نکلے۔ میں بیان نہیں کروں گا تفصیل سے کہ سکینہ نے کیسے روک لیا اور بیویوں نے کیا کہا، یتیم بچوں نے کیا کہا۔ حسین گئے، جا کے مقابلہ کیا۔ تاریخ میں ہے کہ سب سے زیادہ دیر تک حسین نے مقابلہ کیا دونوں حملوں کو ملا کے، اور اس کا مجموعی تعداد جو مورخین نے لکھی ہے وہ کہا ہے 55 دقیقہ، یعنی 55 منٹ۔ 55 منٹ امام حسین نے مقابلہ کیا، سب سے زیادہ مقابلہ کیا۔ ان سے کم دیر مقابلہ حضرت عباس نے کیا، ان سے کم علی اکبر نے کیا، ان سے کم قاسم نے کیا۔ ان چاروں کے لیے ہے کہ یہ سب سے دیر تک لڑے میدان کربلا میں جا کے، سب سے دیر تک لڑے۔ امام حسین نے 55 منٹ تک مقابلہ کیا، آخر میں شہید ہو گئے۔ شہید ہو کے گھوڑے سے گر گئے، گھوڑے سے گر گئے۔ زینب خیمے سے باہر نکل آئی، آئے پیچھے پر کھڑی ہوئی، آواز دی فضل صاحب میرا ماجایا خود کیا جا رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تجھے ہوش نہیں آتا۔ یہ کہہ کے زینب پھر واپس پلٹ گئی۔ واپس پلٹنے کے بعد خیمے میں آگ لگ گئی۔ لوگوں نے بستر چھین لیا سید سجاد کا، کاروں سے بچوں کی بالیاں لوٹ لی گئی، چادریں چھین لی گئی، خیمے سلگ گئے۔ زینب ایک کو نکال کے لا کے جمتی ہوئی زمین کو بٹھا رہی ہے۔ سید سجاد کو پشت کو بٹھایا، لا کے بٹھا دیا۔ سید سجاد نے سجدے میں سر رکھا۔ اب زینب ہے اور کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ زینب کو کچھ یاد آیا، کہا میرے بھیا نے ہر شہید کو بارگاہ الہی میں پیش کیا، یہ آخری شہید کا کوئی پیش کرنے والا نہیں ہے۔ یہ کہہ کے دم پہ کھڑی ہو گئی، آواز دی ام کلثوم ذرا یتیموں کو دیکھنا، میں جا رہا ہوں، اپنی بجائے جا رہی ہوں بھیا کو آخری سلام کرنے۔ قدم بڑھاتے ہوئے چلی، کہتی ہوئی چلی، عباس آؤ مدد کرو، جا رہی ہوں بھیا سے ملاقات کو۔ سڑک سے آگے بڑھی، کوئی جواب جب نہ ملا، زینب آگے بڑھتی چلی گئی۔ جب میں پہنچ گئی، دیکھا تیروں پر حسین کی میت رکھی ہے، حسین کی میت رکھی ہے۔ زینب نے دیکھا، دیکھنے کے بعد دیکھا، کہا پالنے والے تو سے قتل ہو رہا ہے، ایک ایک کو حسین نے تیری بارگاہ میں پیش کیا۔ ان کی میت اٹھائی، آواز دی پالنے والے اس میت کو قبول کر لے۔ ان کے بیٹے کا جنازہ اٹھایا، پالنے والے اسے قبول کر لے۔ عزیزوں کی باری آئی، قاسم کا جنازہ اٹھایا، پالنے والے قبول کر لے۔ علی اکبر کا جنازہ اٹھایا، پالنے والے قبول کر لے۔ عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ اٹھائے، پالنے والے اس قربانی کو قبول کر لے۔ اس آخری قربانی کو پیش کرنے والا کوئی نہیں، یہ کہہ کے زمین کو بیٹھ گئی۔ آستینوں کو دبایا، تیروں میں ہاتھ ڈالا، بھائی کی لاش کو سینے سے لگایا، یا علی کہہ کے کھڑی ہو گئی۔ کہا پالنے والے ہاتھوں سے قبول کی، یہ میرے ہاتھ نے ایک قربانی قبول کر لے۔ علی جان گرامی، یہ زینب ہے، زینب وہ ہار وہ عصر کا ہنگام، وہ میدان بلا، ہار وہ عصر کا ہنگام، وہ میدان بلا، ہار وہ ستم، وہ غریبوں کا گلا، جا کے ٹکراتی تھی ساحل سے۔ یہ زینب کی سزا تم نے تو جا کے بتا دی ہے، سرائی عباس، ارے یار جان چھن گئی، بہنوں کی دعائی عباس، روتا ہے آنا خاتون جناں، دیکھ تو لو ان سلگتے ہوئے خیموں کا دھواں، دیکھ تو لو آئے عابد میں یہ زنجیریں گراں، دیکھ تو لو کیسے
یہ ظلم ہوا ہائے گوارا تم کو ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا تم کو ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا تم کو انا للہ الہی سیدی مولائی پالنے والے ہماری فکر کو قبول فرما پالنے والے ہمارے آنکھوں کو ہمارے سیدہ کی زینت بنا پالنے والے ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں لے کے آئے حاضر ہوں پالنے والے جو محتاج ہے جو حضرت ہیں ان کی تمنا پوری ہو حافظہ ہو روزگار ہے پورے روزگار عطا فرما پالنے والے ہماری قوم کو صاحب نظر صاحب فکر بنا دو صاحب علم بنا دو ان کو شعور دین کا جتنا دین دیا ہے اس سے زیادہ انہیں شعور عطا کر سمجھنے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے